السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کربلا میں رہنے والی عورت کا ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس عورت کا ایک جوان بیٹا تھا، دونوں ماں بیٹے اکیلے گھر میں رہا کرتے تھے۔ اس عورت کو ایک دن ومیٹنگ شروع ہو گئی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ قریبی ڈاکٹر کے پاس گئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میرا شوہر مر چکا ہے، لیکن در حقیقت دل کا خراب ہونا اور الٹی آنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک حاملہ عورت کو حمل کے دوران فیل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کئی بار اس عورت کا معائنہ کیا تھا، لیکن اس عورت کی بیماری ڈاکٹر صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ سنا تو فوراً کہا، کیوں نہ ہم آپ کا حمل ٹیسٹ کر لیں۔ وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی، بنا باپ اور ہم بستری کے بچے کا پیدا ہونا یہ تو ناممکن ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ جیسا آپ بہتر سمجھیں ویسا کر لیجیے، جو بھی میری صحت کے لیے ضروری ہے میں برداشت کر لوں گی۔ ایک بیٹا اپنی ہی ماں کو نیند کی گولیاں کھلاتا اور اس کے ساتھ زنا کرتا رہا، لیکن اس کو خبر تک نہ ہوئی۔ پیارے دوستو، اس عورت کا تعلق کینیڈا کے ایک انگریزی گھرانے سے ہے، لیکن حقیقی معنوں میں انگریزوں کا معاشرہ وہ معاشرہ نہیں جیسے ٹی وی اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں انگریزوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں بھی فرق رکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہن بھائی دوسرے رشتوں میں خیال رکھا جاتا ہے، ان کے دلوں میں بھی ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے۔ لیکن انگریزوں میں زیادہ تر لوگ مذہب پسند ہیں، جس میں اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کچھ عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں۔ اور پیارے دوستو، اپنی ہی ماں کے ساتھ بیٹے کا غیر اخلاقی عمل کیسے اور کتنے دنوں تک جاری رہا؟ ماں نے اپنے اس بیٹے کو خود کے ساتھ زنا کرتے ہوئے کیسے پکڑا، اور پکڑے جانے کے بعد ماں نے اس بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اور وہ عورت ڈاکٹر کے پاس کیسے پہنچی اور کیسے ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ یہ عورت شوہر کے نہ ہونے کے باوجود بھی حاملہ ہے۔ تو یہ تمام کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، اس عورت کا کہنا ہے کہ جب وہ رات کو سوتی ہے تو صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور اس کی یہ عادت پچھلے چند مہینوں سے ہو رہی تھی، لیکن میں پریشان تھی کہ میرے جسم میں، میری روٹین میں اچانک ایسے چینجز کیوں آ رہی ہیں جن میں رات کو شدید نیند نہ آنا، صبح اٹھنے کے بعد سر کا بھاری ہونا، جسم کا کمزوری کی وجہ سے کانپنا، یہ سب مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ آخر میں نے مشورہ کیا کہ میں ایک ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر لیتی ہوں۔ اس کو میں نے اپنا تمام احوال سنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوائی تو دے دی، لیکن مسئلہ وہی کا وہی برقرار رہا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ میں اس پریشانی کو لے کر 2 مہینے گزار چکی تھی، لیکن میری بیماری کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے الٹیاں آنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کو چیک کروایا، مختلف قسم کی دوائیاں کھانے کے بعد میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ لڑکی کی ماں بتاتی ہے کہ جب آخری بار ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کی طبیعت کی کیفیت ایسی ہے جیسے ایک پریگننٹ عورت کی طبیعت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی یہ بات سنی تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا حمل ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، جس پر میں مسکرائی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر کو مرے ہوئے 5 سال گزر چکے، میں نے آج تک کسی اور کے ساتھ ہم بستر کا سوچا تک نہیں، تو کیا بغیر باپ کے حمل ٹھہر سکتا ہے؟ ڈاکٹر یہ سن کر شرمندہ ہو گیا، لیکن میں مسکرائی اور ڈاکٹر صاحب کو حمل ٹیسٹ کروانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک نرس کو بلایا اور میرا حمل ٹیسٹ کرنے کا کہا۔ جب میرا حمل ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ میں 2 مہینے سے حاملہ ہوں، لیکن میں رپورٹ دیکھ کر مسکرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، نہ ہی میں نے کسی اور کے ساتھ جسمانی تعلقات
قائم کیے ہیں جس کی وجہ سے مجھے حمل ٹھہر سکے۔ میں نے ڈاکٹر کو پھر سے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ ڈاکٹر نے میری ضد کرنے پر دوبارہ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ نرس نے جب دوبارہ ٹیسٹ کیا تو اب کی بار بھی ٹیسٹ نارمل آیا اور اس میں اب کی بار بھی حمل ہی آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی اور اسے برا بھلا کہہ کر اس کے کلینک سے واپس نکل گئی۔ دوسری جگہ چلی گئی۔ میں نے وہاں سے ٹیسٹ کروایا تو اس لیبارٹری کی رپورٹ میں بھی میرے پیٹ میں بچہ ہونے کی بات سامنے آئی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ پیارے دوستو، متھیانہ کہتی ہے کہ یہ خبر سن کر چند دن میں پریشان نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ حقیقت میں میرا کسی اور کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ مسلسل پریشان رہنے کے بعد ایک دن میں اپنے دوست کے گھر گئی جس کا نام سشمتا تھا اور جو بھارت کی رہنے والی تھی۔ میں نے اس کو اپنی ساری پریشانی بتائی۔ میں نے اپنی دوست کو اپنی ساری کہانی سنائی جسے وہ سن کر حیران اور پریشان ہو گئی کہ بغیر باپ اور بغیر کسی کے ساتھ جسمانی تعلقات کے حمل ٹھہر سکے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات ان دونوں عورتوں کے لیے کافی پریشان کرنے والی تھی۔ میری دوست نے مجھ سے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کس کس کا آنا جانا ہوتا ہے، جس پر متھیانہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی کوئی مہمان یا پھر روزانہ کی بنیاد پر دودھ دینے والا آتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ گھر پر کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے گھر پر میں اور میرا بیٹا رہتا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ کھانا کیا تم خود بناتی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں میں خود بناتی ہوں۔ پھر میری دوست نے کہا کہ میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے یا نہیں؟ میں حیران ہوئی کہ یہ کیسا سوال ہے۔ سشمتا نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ہاں میں جواب دے دیا کہ ہاں میرا بیٹا جوان ہے اور 17 سال کا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ کوئی ایسی چیز جو تم سونے سے پہلے اپنے بیٹے سے لے کر کھاتی ہو یا پیتی ہو؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور جواب دیا کہ ہاں، وہ مجھے رات کو سوتے وقت دودھ کا گلاس دے کر سوتا ہے۔ سشمتا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر میں تمہیں ایک مشورہ دوں تو تم برا تو نہیں مانو گی؟ میں نے کہا اگر برا ماننا ہی ہوتا تو میں تمہیں اپنی پریشانی نہ بتاتی۔ میری دوست نے کہا کہ آج اپنے بیٹے کا دیا ہوا دودھ مت پینا اور تمہارے بیٹے کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے وہ دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ اگر تمہارا بیٹا تمہارے کمرے میں آئے تو تم نے اس کا جواب نہیں دینا۔ اسے محسوس ہونا چاہیے کہ تم مکمل طور پر سو چکی ہو، اور اگر کچھ ایسا ویسا ہو تو تم سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں نے ایک نہ سنی اور وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر سارا دن اپنے دوست کی بات میرے ذہن پر سوار رہی۔ خیال آتا رہا، بار بار مجھے یہی خیال آ رہے تھے کہ میرا بیٹا، میرا لختے جگر میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا۔ میں انہی سوچوں میں گم رہی تو شام ہو گئی۔ کھانا بنایا، بیٹے کو کھانا دیا اور آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور محسوس ہونے لگا کہ میری اب طبیعت کیسی ہے۔ مجھے کسی قسم کی نیند یا تھکان محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج پھر اس روٹین کے مطابق میرا بیٹا دودھ کا گلاس لے کر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ دودھ پی لو۔ میں نے جیسے ہی اپنے بیٹے سے دودھ کا گلاس لیا تو مجھے اپنے دوست کی بات کا خیال آنے لگا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹیبل پر رکھ دو، میں بعد میں پی لیتی ہوں، اور اپنے دوست کی باتوں کے مطابق سوچنے لگی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ویسا ہی کروں جیسا میری دوست نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے دودھ تو پیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ خدا کرے کہ میرے دوست کی تمام باتیں غلط ثابت ہوں۔ پریشانی کی حالت میں آنکھیں بند کیے میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ ٹھیک ویسا ہی ہونے جا رہا تھا جیسا میری دوست نے مجھ سے کہا تھا۔ ٹھیک اسی طرح میرا بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ظاہر کیا کہ میں مکمل طور پر سو چکی ہوں۔ دل میں خوف اور بیٹے کی بدکاری نے میرا جسم اور میری سانسیں بالکل ٹھنڈی کر دی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ کاش میری سانس رک جائے، لیکن مجھے یہ دن دیکھنا پڑے۔ متھیانہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے کھلایا اور میرے ساتھ گھٹیا حرکت کرنے لگی، اور اب مجھے اسے رہا نہیں گیا اور اٹھ کر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے بار بار مجھ سے معافی مانگی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ اس نے ایسی غلطی کی تھی کہ جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔
متیانہ کہتی ہے کہ اس نے کچھ بھی سوچے اور سمجھے بغیر پولیس کو فون کیا اور شیطان نما بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوستو، متیانہ کی اپنی اولاد کیسے خراب ہوئی، اس نے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ برا راستہ کیوں نکالا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن معاشرے کے لیے یہ پیغام ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے فحاشی اور بدکاری والے کاموں سے گریز کریں، کیونکہ بچے پھر بڑے ہو کر یہی حرکت آپ کے ساتھ یا پھر آپ کے سامنے کرنا شروع کر دیں گے اور آپ متیانہ کی طرح کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ موجودہ معاشرے میں صحیح اور پوری طرح سے کثر تو سوشل میڈیا نے پوری کر دی، جس پر فحاشی اور جسم کی نمائش ہر جگہ ہو رہی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی نیک اولاد ہو اور سیدھی راہ پر چلنے والی ہو۔ آمین، اللہم آمین۔